بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبدالقیوم صدیقی صاحب اور میں جواد فیضی. صدیقی صاحب، بات ہوئی تھی کہ پھانسیاں سر عام دینے کی سیٹھ صاحب نے فیصلے سنائے اور آئیں گے آگے چل کے مزید سیٹھوں پہ بھی جائیں گے، لیکن وہ جو فیصلہ تھا عمل نہیں ہوتا سر جی. بڑی ہم نے بھی دیکھا، ہر بندہ یہ کہتا ہے آپ نے، میں نے جو قلم کی بات کی تھی، جب سے سنبھالا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، انصاف کا بول بالا ہوگا، تقدس پامال نہیں ہوگا، اداروں کی سربلندی ہوگی. یہ آج تک ہم نے یہی لکھا اور یہی بیان کیا کہ انہوں نے یہ فرمایا، اور حضرت صاحب نے بھی ہمیشہ پائیدار باتیں کی جو ہم نے کہی، جو ان کا یہ کہنا تھا. یہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں جواد فیضی صاحب، بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ درست بات کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے، اس کو پروپیگیٹ کرتے رہنا چاہیے، اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے. تو وہ تو آپ کرتے رہتے ہیں. اب وہ کئی لوگوں کے کچھ پہ اثر کرتی ہے، کچھ پہ نہیں کرتی ہے، کسی ادارے پہ اثر کرتی ہے، کسی پہ نہیں کرتی ہے. ویسے اداروں پہ تو ہر چیز اچھی اثر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ دیکھنا اس کے اندر جو پرسنالٹیز ہیں وہ پھر کیا ہے. تو اسی لیے ظاہر ہے آج سے 72 سال پہلے جہاں پاکستان تھا، آج پاکستان اس سے بہت آگے بھی ہے. بدل گیا. ہاں، بدل گیا انسان اور بدل گیا پاکستان. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ہمارے ہاں دیکھیں 72 سال کے اندر 40 سال مارشل لا رہے ہیں، باقی ٹوٹی پھوٹی جمہوریتیں رہی ہیں. کبھی احتجاج، یہ مار دھاڑ اور تو چور میں چور، تو یہ والی باتیں. عوام کہاں ہے، عوام ہے کدھر؟ ووٹ وہ ڈالتی ہے، کہتے ہیں کہ ڈالتے کسی کو ہے، نکلتا کسی کے بکسے میں سے. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا، تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں کہا جا رہا نا، آل جو میس کریٹ ہوا ہوا، تو آہستہ آہستہ اس کو وہ پروسیس. پہلی چیز یہ کہ پروسیس نہیں رکنا چاہیے. اس ادارے میں اے آئے، اس ادارے میں بی آئے، اس میں سی آئے، لیکن یہ پروسیس، کنٹینیوس پروسیس جو ہے نا، یہ چلتا رہنا چاہیے. اور یہی چلتا پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں صاف کرتا چلا جاتا ہے. تو اسی یار جن ڈیموکریسیز کی یا جن ملکوں کی ترقی یافتہ ہم بات کرتے ہیں، ان کی کسی کی 700 سال کی، کسی کی 800 سال کی، کسی کی کتنی تاریخ ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. عدالت کتنا مزید بزی ہو جائے گی سیاسی کیسز میں، ریفرنسز اور باقی چیزیں؟ کیا لگ رہا ہے آگے؟ دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر تو کافی بڑے یہ اب میرے خیال میں پہلے تو ضمانتوں کے کیس ہی آئیں گے. ظاہر ہے ایک وہ پروسیس ہے. میاں نواز شریف کی اپیلیں اسلام آباد میں پڑی ہوئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں. احتساب عدالت کے اندر آصف زرداری کے خلاف کیسز کی وہ ہوئی بھی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہے، خورشید شاہ کے خلاف ہے، شہباز شریف کے خلاف ہے، حمزہ شہباز. یہ اب وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی کارروائی، جیسے کہ سنا جا رہا ہے کہ نائب صاحب نے کوئی نوٹس. یار مجھے ایک بات بتائیں، ویسے اس سے پہلے یہ جو آئیں گے تو یہ مولانا کی طرف سے یہ میں بھی ظاہر ہے ایک لیگل پروسیس ہے، اس سے نکل کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مولانا کہہ رہے ہیں 30 لاکھ بندہ نہ لگے جیسا میں تو ہونڈا ہی لیسا. یہ دعوے کرنے میں جو مرضی ہے. اگر ایسا ہو جائے، دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی یو ہیو ٹو بلیو ان دا رول آف لا. دیکھیں رول آف لا پہ کیا ہوتا ہے، there is no doubt. رول آف. کل کو مولانا صاحب کی حکومت آ جائے، مولانا صاحب کی حکومت کسی کو نوٹس بھیجے یا نیب اس وقت نوٹس بھیجے اور وہ کہیں گے جی میں چڑھ دوڑوں گا اس کے اوپر، مورلی غلط ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہونے. اب سیاسی لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پالیٹکس گرم ہوئی ہے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے ری ایکشن کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کا ایک میکانزم ہے. یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرنے کا، جو کہ یہی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نیب کی جو بلڈنگ ہے، یہ نیب سیاسی مخالفین کا بازو مروڑنے اور انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ جو لوپ، یہی سپریم کورٹ کہتی ہے، یہی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ لوپ سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اس سے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس گدلا ہو جائے. تو پھر عدالت کی باتیں کوئی سن نہیں رہا. پھر دیکھیں یہ تو عدالت بھی نا ایک پیئر کی طرح سے ہوتی ہے، ایک بزرگ کی طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے وہ اپنا فیصلہ دے دیتی ہے. اب مطلب ہے کہ یہاں یہ بہت ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ آپ الزام لگا دیں اور الزام لگا کے کہیں اچھا بھئی اب تو ثابت کر، تو ہے غلط ہے یا صحیح ہے، تو چل ہوں ذرا. مطلب ہے کہ آپ پھانسی پہلے دے دیں
اور پھر کہیں کہ جی لاؤ جی اس کی تفتیش کر لیتے ہیں. تو یہ ایک مریم نواز کی گفتگو پہ جناب شیخ نے منسٹرز انکلیو میں پریس کانفرنس کی کہ جی ججز کے بارے میں اور یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے اور فلان یہ کیا ہے, کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ نہیں, ججز کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جج ارشد ملک کو کس نے جو ہوا سارا ایکسپوز ہونے کے بعد فارغ کیا نا. جج ارشد ملک اسی جوڈیشری کا حصہ تھے نا, اسی جوڈیشری نے اس کو اٹھا کے پھر باہر پھینکا نا. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ججز کے کانڈکٹ اور مس کانڈکٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں صدیقی صاحب ابھی ملاقاتوں کا بڑا چرچا ہو گیا کہ جی سیاسی جماعت کے لوگوں نے عسکری قیادت سے ملاقات کی, چیف آف آرمی اسٹاف سے آپ ملاقات ججز کی بات کر رہے ہیں. آج کل تو یہاں پہ وہ اپنا پنڈی والے جو ہیں وہ ادارے ان کی طرف سے بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی. وہ دیکھا ہم نے کہ بھئی یہ بات ہوئی, اس طرح کی بات ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ اصل مدعا جو تھا جس پہ ساری جماعتیں بلائی گئی تھی, پارلیمانی لیڈرز, گلگت بلتستان اور دیگر ایشوز, اب تو یہ بات آ گئی ہے. کیا وہ جو بھی ملاقاتیں تھیں یا جو بھی سفارشات تھیں یا جو ایجنڈا تھا یا جو بھی معاملات تھے اس میٹنگ کا, وہ اس کی کوئی ادھر بھی ہماری معزز عدلیہ تک بھی وہ بات آتی ہے ایسی کوئی کہ ملک کے اندر یہ ہونے لگا یا یہ سوچا جا رہا ہے یہ کر لینا چاہیے, اس پہ کوئی؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے تو گلگت بلتستان اور اس حوالے سے جو ہے وہ پیٹیشن آئی تھی, وہ ڈیسائیڈ کر کے بھیجی ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اس کی آئینی حیثیت کے حوالے سے کیا ہو. اسی حوالے سے ہماری بیرسٹر فروغ نسیم صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, اور جب جن سے یہ سوال پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ ایک ٹرکی ایشو ہے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہوگا. تو یہ ایک بڑی وہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسا کہ انڈیا نے کیا ہے, تو پھر انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر فرق کیا رہ جائے گا؟ تو ہمارا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو انٹرنیشنل دنیا کے سامنے جو موقف ہے کہ کشمیر تو ہمارا حصہ ہے, لیکن ایسا کرنے سے پھر اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی ہوں گی, جو کہ خطرناک ٹرین ہے میرے خیال میں, ایک خطرناک عمل ہوگا. لیکن مسئلہ کشمیر کو حل بھی تو ہونا ہے نا. یہ ساری سوچ سمجھ کے اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ کھلی ڈبیٹس ہونی چاہیے, ڈبیٹس ہونی چاہیے, کانفرنسز ہونی چاہیے, لوگوں کی رائے لینی چاہیے. دیکھیں لوگوں سے چھپا کے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے نا وہ پھر شک کا باعث ہی رہے گا. میں اور آپ کمرے کے اندر چلے جائیں, کنڈی بند کر کے اندر جا کے ایسی قرآن پاک پڑھ کے ایک دوسرے سنا کے تو باہر آ جائیے, پیپل ول ناٹ بلیو کے اندر آپ نے کیا کیا. تو جو ہو سب کے سامنے ہو, عوام کی شمولیت سے ہو. فون بھی ہے, اذان بھی ہے, اللہ تعالیٰ اسی کا نام بڑا ہے اور وہی بڑا رہے گا, اور ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے خاص طور پہ عدل, انصاف, معاشرے کی ناہمواریاں ختم کرنا, اس پہ ہمیں بھی ہمت دے کہ چوتھا ستون اگر ہے تو پھر کی ہے. اس پہ بات کریں گے قیوم صدیقی صاحب سے اگلی نشست میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. جواد فیضی کو اجازت دیجیے, اور قیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.